یہ شہر یروشلم کا ویران اور خاموش علاقہ تھا، جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں ایک خنکی بھڑکنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت کرنے لگیں۔ ان بسیدہ ہڈیوں میں جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کا یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نبی، نیک صابر اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بوز کاہل تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ حضرت زرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیمی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن پاک میں موجود نام ذوالکفیل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جبکہ آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ سے تھے، جو منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد خالد بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت یوشع کے نانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل کی دور میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن کی درست تعداد صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، بعض کا تفصیل سے اور کچھ کا مختصر ذکر ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ حضرت حزقیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم اور جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کی رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فقوں میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ، سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہ گار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاسبہ جاری رہا، آخرکار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گیا اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگوں جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ پاک نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور زوردار چیخ مار کر بلند آواز میں کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کو سن کر سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام بھی نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں یوں ہی بے زار و مددگار پڑی رہیں۔ کچھ عرصے بعد اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑ گئیں، جس کی وجہ سے ان میں بے حد بدبو پورے جنگل بلکہ اس کے تراہ میں بھی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو
تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت نہنگانی اور بے غرف کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے آپ کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانیوں سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی کہ جو تیرے حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت پوری کرنے کے بعد تب تک زندہ رہے جب تک ان کو پھر سے موت نہیں آ گئی۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلقہ واقعہ میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں لمحوں کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آخر میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تم کو جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور نیک اور اچھے کام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔